گزشتہ زمانے میں صدقہ خیرات زکوٰۃ غنیمت آگ آ کے اس کو جھلسا دیتی تھی. یہ قبولیت کی دلیل تھی. اس امت کو یہ شان دی گئی کہ ان کے طلباء، ان کے فقراء، ان کے مساکین کھائے دبائے دین کا کام کرے، کھائے دبائے دین کا کام کرے. اللہ تعالیٰ نے سب کے خیرات زکوٰۃ کے ذریعے دارالعلوموں کو، مدرسوں کو سرسبز و شاداب کیا. اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اسلام کا رکن ہے اور نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ فرض ہے. اور زکوٰۃ کا فرض ہونا، سمجھنا، صحیح طرح نکالنا، اچھی جگہ پہنچانا، فائدے کے لوگوں کو دینا، یہ مومن کا فریضہ ہے. اس میں سیٹ لوگ زیادہ اپنے چین پہ نہ کریں، شکر کریں کہ ایسے پاک لوگ موجود ہیں، ورنہ خدائی خدمت کے نام پر ان کے سرمایہ تباہ و برباد ہو جاتے. اور صدقات کے، زکوات کے جو اہل ہے، غریب، مسکین، مستحق، ان کے لیے اس میں کوئی کراہیت نہیں. لہا صدقہ ولنا ہدیہ. اور جب آپ سے کہا گیا صدقۃ تصدق علی بریرہ، بخاری میں آپ نے کہا انہا حلت محلہا، بی بی بریرہ نے لے لیا، ہو گیا نا. اب بی بی بریرہ ہمیں دے دے بہترین گفٹ، ڈالائی سوغات، انہا حلت محلہ. محتمین غریب ہیلے کر دے، ہیلے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جزیہ مل گیا بزازیہ میں، قاضی خان میں، خلاصہ میں، کہ بس وہ وکیل ہے مستحقین کا، اور قبض الوکیلی کا قبض الاسیل، محتمم یا ناظم کا قبض کرنا ادا ہو گیا. لہو خیال اینما یصرف ولکن فی مصالح الطلبہ لا لذاتہ وامورہ لأنہا خیانہ. نحن نبین مسئلۃ الدیانہ ونرد علی الخیانہ. بوری برو تو قبول کر دیا تھے تو بیکار بات ہے، اس کی حاجت نہیں رہی. فقہ آ گیا، فقہ آ گیا. فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محتمم یا ناظم طلباء کی طرف سے وکیل ہے، اور وکیل کا قبض الوکیلی کا قبض الاسیر. وہ قبض کر لے تو انہا حلت محلہ. جب اس نے قبض کر لیے طلباء کے مصالح میں، اب اگر ان کی عین ذاتی فوائد کی ضرورت اب کم ہے، پوری اللہ کر رہا ہے، تو وہ دوسرے مقامات پہ لگا سکتے ہیں جہاں عطیات لگتے ہیں. فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم جلد ثانی کے اخیر میں مولانا مفتی عزیز الرحمان نے بھی مولانا اشرف علی سے مشاورت کے بعد اس پر فتویٰ دیا ہے. اور مولانا خلیل احمد اور مولانا گنگوئی کا بھی اس پر اطمینان لکھا ہے. تو وہ ہیلو جو کیے جاتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں. وہ ایک احتیاط تو ہے، ضرورت نہیں ہے. ضرورت کے بعد جب صدقات زکوات محتمم نے وصول کیے یا ادارے کے معتمد نے، ناظم نے، انہا حلت محلہ. میں نے دارالفتہ والوں کو مسئلہ سمجھا دیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ خاص لوگوں کو دے، عام لوگوں کو نہ دے، یہ زکوٰۃ خور اور صدقہ چور. لیکن مسئلہ تو پھیل جاتا ہے. اللہ الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے تھے ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہم سے عہد کیا کہ ہم ایمان نہ لائے پیغمبر پر جب تک دکھا نہ دے کہ قربانی کا گوشت آپ کھا گئی، اور آپ تو صحابہ کو کھلاتے ہیں. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ فرمائے آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر مجھ سے پہلے روشن دلیلوں سے. وبالذی قلتم، اور اس مطالبے کے ساتھ جو تم نے کہا. فلم قتلتموہ، ان کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کہنے میں جھوٹ ہے. ہو ان کنتم صادقین. فإن کذبوک، پس اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، فقد کذب رسل من قبلک، پس تحقیق تکذیب کی گئی پیغمبروں کی آپ سے پہلے. جاءوا بالبینات، جو آئے تھے معجزات لے کر. والزبر، صحیفے، والکتاب المنیر، اور کتاب روشن. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر
ذی روح چکنے والا ہے موت کو. کل نفس، کل مضاف نفس مضاف الیہ، یہ مبتدا ہے، اور ذائقہ یہ بھی مضاف الموت مضاف الیہ، یہ بھی جملہ یہ خبریہ. تو کل نفس، یہی نفس چکھنے والا ہے موت کو. یہ نہیں کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، مزہ وزہ نہیں ہے، پتہ چل سی مزے کتنے بندے. یہ کوئی پکوڑا ہے کیا کہ مزے لے رہا ہے اپنی طرف سے. اب جس مفسر نے یہ مانا کیا غلطی کی ہے. ہر نفس، ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو. یہ کل نفس ہی کی خبر ہے ذائقۃ الموت. یہ کہتے ہیں ہر نفس چکھنے والے موت کا ذائقہ، اور ذائقہ نہیں ہے، ذائقہ خود اس کا مضاف ہے. یہی ذائقہ ہے کیونکہ نفس مؤنث ہے. ہر نفس چکھنے والا ہے موت. کیا ترجمہ اللہ، موت کا مزہ چکھنے والا ہے، فضول بات. عربی ترکیب سے ناواقفیت ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک پورا دیا جائے گا تم کو اجر قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کوئی بچایا گیا جہنم سے، خدایا ہمیں جہنم سے بچا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت داخل کیا گیا. یا اللہ اپنے فضل سے جنت اور فردوس جنت نصیب فرما. فقد فاز، بس وہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا. آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور میرے مزے ہیں، میں ہوں اور میرے مقام ہو. بابا تو ہے اور تیری موت ہے، تو ہے تیری کم بختی ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً جانچے جاؤ گے مال و جان میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو کتابیں دی گئی تم سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے کیا سنو گے؟ اذًا کثیرہ، باتیں تکلیف دینے والی. تکلیف ہے زبانی تکلیف بہت بہت. وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو. وَتَتَّقُوا، جھپ کے تقویٰ کرو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بس بے شک یہ سنجیدہ کاموں میں سے ہے. اللہ تمہیں ایک نہ ایک دن روشنی نصیب کرے گا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرنے کا ہے جب پکا وعدہ لیا اللہ نے کتاب والوں سے. کیا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ یہ قرآن بیان کرو گے لوگوں کو. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس عہد کو ڈال دیا پس پشت. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لینے لگے اس پر قیمت تھوڑی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ناکارہ چیز لینے لگے. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا، نہ گمان کرے وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پر جو وہ دیتے ہیں، یعنی جو اعمال وہ کرتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو جائے. بما لم يفعلوا، جو انہوں نے کیا ہی ہے، جھوٹی تعریف چاہتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، آپ انہیں گمان نہ کرے. بِمَفَازَةٍ، کہ وہ بچیں گے. من العذاب، عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے راج آسمان و زمین کا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.